لگتا ہے ان کا آڈیو ہمیں نہیں آ رہی ہے. تھینک یو سر. اللہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب ہم اپنے بھائی علی الحسن صاحب کو لیتے ہیں. علی الحسن بھائی السلام علیکم. کیمرہ کو کچھ اوپر کریں نا تاکہ چہرہ پورا آ جائے. ٹھیک ہے سر. نہیں ٹھیک نہیں ہوا ابھی. چلیں بات شروع کریں. خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ احمد صاحب خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو. میں اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. پروگرام آپ نے دیکھا؟ جی سر پروگرام میں اس دن لائیو تو نہیں دیکھ پایا تھا, بس کوئی مصروفیت تھی, تو میں نے پھر اگلے دن دیکھا سر. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی آپ لوگوں کی, بہت اچھی. اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ جو درمیان میں آپ نے جن صاحب کو رکھا ہے نا, طارق صاحب کو, ان سے مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ کسی زمانے میں شاید میرا کوئی فیس بک کے ذریعے یا واللہ عالم مجھے ان کا چہرہ دیکھا سا لگ رہا تھا, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ دونوں کی گفتگو کروائی ہے نا, تو یہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے کہ اس میں کراس ٹاک نہیں ہوئی. بات کرتے ہیں جی. میں بھی ان کا بڑا شکر گزار ہوں. طارق محمود صاحب, جو طارق محمود ایوان صاحب ہے, وہ ہمارے پروگرام میں بہت دفعہ آ چکے ہیں. شاید آپ نے اس کو ہمارے پروگرام میں دیکھا ہے. اور ان کا وہ شیعہ نہیں ہے شاید, ان کا تعلق اہل سنت سے ہے, اور شاید سرگودا میں رہتے ہوں. تو انہوں نے پروگرام کی جو ماڈریشن کی ذمہ داری انجام دی ہے, بہت ہی ذمہ داری سے اور بہت ہی احسن طریقے سے انجام دی ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, اور بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا نا کہ آپ دونوں کی کراس ٹاک نہیں ہوئی نا, تو تمام باتیں بہت اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہیں, اور دونوں نے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آپ نے بھی کیا, ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے بھی کی ہے. بہت اچھی ایک یعنی علمی ماحول کی نا ایک نشست ہو گئی ہے, بلکہ ممکن ہے کہ ایسی نشست کبھی بھی آپ کو پہلے ہسٹری میں نہ ملی ہو نا. صحیح فرما رہے ہیں. بالکل بہت ہی اچھا ایک یعنی کہ ماحول ہمارا خواہش ہے, اور ہونی چاہیے. یہ قابلیت آپ میں بھی ہے نا, طارق محمود صاحب نے کیا, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری آپ سے انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. آئندہ اگر کبھی ایسا مناظرہ آیا, اگر وہ سامنے والے نے قبول کیا آپ کو, تو ہم آپ کو ثالث کے طور پہ لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. علی الحسن بھائی کو آپ اگر کسی بزرگ عالم کو لا سکتے ہیں, کاشف صاحب کو آپ لے کے آئے نا, وہ آپ کا دوست بھی ہے, کاشف علی صاحب کو ماڈریٹر آپ بنے, ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل اور بالکل ہمیں منظور ہے. آپ بالکل جانبداری کریں, آپ کاشف صاحب کو لے کے آئیں, اور ان کے حق میں ہمیشہ فیصلہ دیتے ہیں. ہمیں منظور ہے, پھر بھی منظور ہے, ٹھیک ہے نا. آپ امپائر بنے ان کے حق میں. نہیں وہ یعنی ان کو زیادہ رعایت دے دیں, ان کو زیادہ رعایت دے دیں. کاشف صاحب کو لے کے آئے نا. آپ بھی ہمارے لیے محترم ہیں, وہ بھی محترم ہیں سارے. آپ کے جو دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کا نام نہیں, ان کو نہیں بلاتا کہ ان کو بلانا ہی بے فائدہ ہے. ان کو تو پتہ ہے, ان کو جو بہانہ مل گیا نا کہ ساجد نقوی لکھ کے دے. ان کو ہم خیر ان کو چھوڑیے. باقی جو جس طرح بہانے نہیں بناتے نا, ان کو آپ انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں. آپ بہت ساروں کو جانتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ دعوت دے دیں, ہم حاضر ہیں. آپ ثالث بنیں, یا وہ اپنا کسی آدمی کو ثالث بنا دیں. وہ لوگ میں نے تو کافی فارورڈ کیا تھا, اور ہم نے سب سے کانٹیکٹ کیا بھی ہوگا انشاءاللہ. امید سب سے آپ نے جو نیمز اور نمبرز آپ نے ہمیں دیے ہیں نا, سب سے کانٹیکٹ ہوئی ہے. کچھ لوگوں سے بات چل رہی ہے, کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں, کچھ لوگ سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے. تو یہ ہے طریقہ کار. انشاءاللہ فیوچر میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ. اچھا علامہ صاحب, ابھی یہ جو آپ کا یہ جو مناظرہ ہوا ہے نا, اس پر جو فیڈ بیک مجھے تھوڑا سا موصول ہوا ہے, جو میں نے میسجنگ وغیرہ بھی کی ہے کافی جگہ نا, اور ای میل بھی کی, آپ بھی اس میں تھے. ایک سوال آ رہا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ امامت کے متعلق نا, منصوص من اللہ کے متعلق, ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ پتہ کریں علامہ صاحب سے کہ امام منصوص من اللہ کی شرعی ضرورت کیا ہے. یعنی کہ جو امام منصوص من اللہ ہے, ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں. آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی ایسی دین میں نعوذ باللہ کوئی چیز مکمل کیے بغیر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں کہ جس کو امام نے مکمل کرنا ہوتا ہے. اور کہہ رہے تھے کہ اگر فیڈ بیک یہ آیا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کی ہوئی ہے, تکمیل دین مکمل ہو چکا ہے, تو پھر امام نے بھی تو ایک گورننس کا رول کرنا ہے نا. جی, یعنی کہ دین تو مکمل ہے, پھر وہ قرآن حدیث تو موجود ہے, تو کہتے ہیں پھر امام کی ضرورت کیوں ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے, دیکھیں اگر یہ دین کامل ہے نا, تو اس پہ بھی کوئی حکم ہونا چاہیے. امامت پہ حکم ہونا چاہیے کہ امام کون ہوگا, امام آپ کیسے بنائیں گے. اگر آپ نے بنانا ہے تو طریقہ کار یہ ہوگا, آپ اس طریقہ کار سے شخص کو آپ امام بنا دیں, ایسے شخص کو. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اور اگر آپ نہیں بناتے تو اللہ خود بناتا ہے, تو اس کا بھی کوئی ہونا چاہیے. یہ تو آپ کہتے ہیں دونوں نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں دین بھی کامل ہے, اور سب عقلاء کا یہی واضح طور پر, یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اختلاف, بلکہ ان کے حیات میں اختلاف شروع ہو گئی مسئلہ امامت پر, حدیث قرطاس. تو یہ اس مسئلے پہ ان کا کوئی موقف ہی نہ ہو, کوئی بیان, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ نص نہیں ہے, جیسے میں نے ان سے بار بار پوچھا تھا نا کہ آپ دین کو کامل کیسے کہتے ہیں, اور جو آپ یہ قبح جو ایک کام جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا اپنے بکریوں کے ساتھ, آپ کہتے ہیں اللہ نے امت کے ساتھ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا, اس کی وضاحت کریں. اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے, اور یہ واضح البطلان ایک موقف, واضح البطلان, یعنی بہت ہی بدیہی ہے کہ یہ موقف باطل ہے. تو
منصوص من اللہ نس ہونی چاہیے. یہ اس کی ضرورت، عقلی ضرورت کیا ہے؟ اس کی عقلی ضرورت بہت واضح ہے. اگر یہ دین کامل ہے، ہر چیز پہ انسٹرکشن ہے کہ جوتے کیسے پہنو، جوتے پہننے کے مستحبات کیا ہے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بیت الخلاء جاتے ہو اس میں واجبات کیا ہے اور اس میں مستحبات کیا ہیں، وہ انہوں نے بتا دیا ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے بتا دیا. اچھا، اب امام کا جو شرعی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کام کرے گا؟ وہ لیڈرشپ کے ذمہ داریاں نبھائے گا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بجا لاتے تھے وہی چیزیں وہ بجا لا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کیا، لیکن کامل دین صحابہ کے پاس. صحابہ نے سب کچھ پیغمبر سے نہیں سیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی چیزیں سیکھیں جو ان کو موقع ملا، جو ان کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے سیکھا. آپ دیکھتے ہیں خلیفہ ثانی کو تیمم تک نہیں آتا تھا، یا تیمم آتا تھا اس کے خلاف وہ فتویٰ دیتا تھا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے پورا حلال و حرام لایا ہے، لیکن یہ پورا حلال و حرام کس کے پاس تھا؟ اس کا امین اس کے بعد کون ہے؟ اور صرف حلال و حرام کی بات نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، عقائد ہیں، صحیح عقائد ہیں، اخبار خلقت ہیں، جو چیزیں صحابہ نے کبھی پوچھا نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک آدمی کا ایک عام خطبہ ہوتا ہے نا، آپ اس میں موعظہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ نہیں دے سکتے آڈینس کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سب انفارمیشن جو تھا انہوں نے دوسروں کو دیا، یا کس کو دیا؟ تو اس کا امین یعنی اللہ کی جانب سے جو نور آیا ہے وحی کے صورت میں، اور جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، وہ اس میں شریعت ہے، حلال و حرام کے مسائل ہے، اور اس میں اخبار ما کان و ما یکون ہے، اور اس میں خلقت کے اسرار ہیں، بہت ساری چیزیں. اور جو ان بشریت کو ایک قائد سیدھے راستے پہ جانے کے لیے، بشریت کی فلاح کے لیے قیامت تک ضروری ہے، وہ سب نالج، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، ہمارے مخیلے میں بھی نہیں آ سکتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے قیامت تک، اس کے پاس یہ سب ہدایت ہونی چاہیے کہ بشریت کی فلاح کے لیے ہر موقع پہ کون سا قدم علاقے کے لوگوں کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور کس شخص کے لیے کیا چیز مناسب ہے. یہ سب ہدایت اللہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے. اس کا امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون؟ نہ صحابہ ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ کوئی، کسی کے پاس نالج نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں دکھانا. وہی آپ بخاری مسلم ہے نا، وہ تو ایک عام سی روایات ہے اس میں. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کے محافظ ہیں، اور پھر اس علم کو عصمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہہ نہ ہو. اگر آپ معصوم سے لیتے ہیں تو آپ کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ حجت ہے، غیر معصوم سے لیتے ہیں تو آپ کو شبہ ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کتاب کچھ بھی نہیں ہے، لکھائی کچھ بھی نہیں ہے، ریکارڈنگ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ویڈیو آڈیو ٹیپ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو صحابہ کے ذہن میں رہ گیا وہ. اور صحابہ نے بھی اتنی کوشش نہیں کی ہے، یعنی آپ صحابہ کے زندگی میں جائیں، ان کی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا. انہوں نے علوم کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی مدرسے قائم کیے، یعنی ایسے مدارس ہوں جیسے ابھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ تربیت کی جاتی ہے عوام کی، تاکہ یہاں پہ ایکسپرٹ بنے لوگ. کیا سنت سمجھنے کے لیے، تفسیر سمجھنے کے لیے. صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ نے صرف جو باتیں آپ سب احادیث میں دیکھیں، صحابہ نے جو باتیں نقل کی ہیں وہ کسی درس کی صورت میں نہیں ہے. ان کے جانب صحابہ کی جانب سے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ سنت کو بچانے کی نہیں. کنورسیشنل ہے، عام ایک محاورہ جا رہا ہے. کوئی کسی نے پوچھا بھائی کو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، تو اس نے جواب دے دیا کہ بھائی خیبر میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، فلان میں یہ ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے. تو جب یہ پتہ چلا تو عرض تو مسئلہ کچھ واضح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ نبی کے امام علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی محافظت، ہدایت کو پہنچا دینا، اور پھر عالم میں اسلام کو نافذ کرنا عصمت کے ساتھ. اوکے میرے بھائی، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر. صحیح ہے بھائی؟ جی بالکل. اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز آپ سے کلیئر کرنی ہے اسی مناظرے کے حوالے سے. جی سر. آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جس نے اپنے دور کے امام کو نہ پہچانا وہ جالت کی موت مار گیا نا. اس پر یہ فیڈ بیک آیا ہے، اگر بالفرض آج کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ ایک امام اہل تشیع اثنا عشری جن کا بلیف رکھتے ہیں ہم ان کو مان لیں، وہ کہتے ہیں نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا، ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے؟ نیٹ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ امام علیہ السلام کے نواب ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری غیبت میں کس سے رجوع کرو؟ اس کے روات احادیث سے. تم راوی حدیث سے تم جتنے تیرے سوال ہیں مجھ سے پوچھو. اگر مجھے کوئی سوال نہیں آیا تو واقعا تو جاننا چاہتا ہے، تجھے ضرورت ہے، تو اللہ سے دعا کر میں نے امام زمانہ سے مجھے مسئلہ یہ مجھے پہنچا دے. اللہ کی قسم آپ کو آ جائے گا، وہ جواب آ جائے گا. یہ ٹیسٹ کر لو بھائی، یہ ٹیسٹ کر لو. جو شخص چاہتا ہے، مثلا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کون ہے، میرے خلفاء سے پوچھو. خلفاء کون ہے؟ مجتہدین نہیں ہے، روات احادیث ہیں. ان کے احادیث میں بہت سارے جوابات، بہت سارا نور ہے، اکثر مسائل کا جواب ہے. اگر اس کے باوجود ایک شخص کو ایک ایسا سوال ہے، ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہے بھائی، آپ ٹیسٹ کریں، آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے. آپ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہے پھر بھی جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ انسان کے اپنے خلوص پر ہے کہ وہ واقعا اس مسئلے میں کتنا مخلص ہے. اللہ سے دعا کرے مخلصاً
اس پہ اصرار کرے تو اس کو جواب آ جائے گا. اللہ کا حجت موجود تو ہے, وہ ان کا تو پھر دروازہ سنت یہ کہتے ہیں کہ کھلا ہے, ان کا دروازہ کھلا ہے, علی الاعلان نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے غیبت کے, ٹھیک ہے نا, غیبت کی وجوہات ہیں. علامہ صاحب پھر اہل سنت اس پہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی تو رسول پاک سے ہم کی حدیث ہی پڑھ رہے ہیں, تو ہم کیا گناہ کر رہے ہیں جب آپ بھی حدیث ہی کے محتاج ہیں, آپ بھی کسی سے پرسنلی تو نہیں فیض پا رہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے احادیث, لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اگر آپ پیروکار ہیں تو پیغمبر نے بتایا نا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو, میں اتباع نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت معصوم ہیں, ان کی اتباع کرو میرے بات, اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو. آپ لوگ نہیں کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 12 خلفاء, آپ ان کے دشمنوں کو مانگے نا, آپ اتباع نہیں کر رہے, اور ہر بہانے لاؤ گے پیغمبر کی احادیث کو رد کرنے کے لیے, ہر بہانے لاؤ گے. پھر کہتے ہم تو انہی کے احادیث کو مانتے ہیں. پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا کہ صرف میری احادیث کو مانو, انہوں نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتا ہوں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی آپ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. ان کے احادیث راوی کے حد تک تمہارے پاس, ان کے پاس, آپ کے پاس روایت نہیں ہے. راوی کے حد تک اہل بیت علیہ السلام کے روایات آپ کے کتب میں نہیں ہے. حالانکہ وہ راوی نہیں ہے, وہ خود حجت ہے, جیسے پیغمبر حجت ہے اسی طرح حجت ہے. آپ راوی کے حد تک ان کے دشمنوں کو مانتے ہو. آپ کے کتب میں خوارج کا, نواسب کے کتنے احادیث ہیں, بلکہ آپ کے علماء نے تصحیح کیا کہ سب اللہ جانتا ہے. ابن حجر عسقلانی وغیرہ اپنے کتب میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں سب سے صادق القول لوگ خوارج ہیں. خود اب سوچو بھائی, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, جہاں خوارج کلاب اہل النار ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ ان کے متعلق حافظ ابن حجر اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ سب سے سچے لوگ احادیث میں ہی ہیں, خوارج, جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. اوکے میرے بھائی, اب دوسروں کو کال اجازت دو گے, میں دوسروں کا کال لے لوں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر. علی الحسن بھائی آپ کا شکریہ بھائی.